سورۃ الرعد آیت 32۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ الرعد آیت 32۔ اور لا البتہ قد یقیناً استہزی مذاق اڑایا گیا برسول کئی رسولوں کا من سے قبلی پہلے کا فبسم لئی تو مہلت دی میں نے للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر و کفر کیا ثم پھر اخذ پکڑا تو میں نے اخذ تو پکڑا میں نے ہم انہیں فبس کیفا کیسا کھانا تھا عقاب میرا عذاب۔ وَاللَّهُ البتہ قد یقیناً استہزی مذاق اڑایا گیا برسول کئی رسولوں کا من سے قبل پہلے کا فبسم لئی تو میں نے مہلت دی للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر و کفر کیا ثم پھر اخذت پکڑا میں نے ہم انہیں فبس کیفا کیسا کانا تھا عقاب میرا عذاب۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ آپ ان کافروں کے ٹھٹھا کرنے مذاق کرنے سے اور جو یہ مطالبات کرتے ہیں ناممکن مطالبات اور ناجائز مطالبات، اس سے آپ بد دل نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی اللہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ نے کفار کو مہلت دی تاکہ ان کا جو عذر ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑا ہے۔ تو آپ ان کی حرکتوں سے جو ہے وہ پریشان نہ ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ کیا فابس من جو ہوا وہ قائم نگران ہے علا پر کلی ہر نفس جان بیساد ما جو کسبت اس نے کمایا اور جعلوا انہوں نے بنائے اللہ کے لیے شرکا شریک۔ کیا فابس من جو ہوا وہ قائم نگران ہے اعلیٰ پر کل ہر نفس جان بما اس پر جو کسبت اس نے کمایا اور جعلوا انہوں نے بنائے اللہ کے لیے شرکا شریک۔ قل آپ کہہ دیجیے سمو تم نام لو ہم ان کے ام کیا تنبئون تم خبر دیتے ہو اسے بما اس چیز کی جو لا نہیں یعلم وہ جانتا فی من الارض زمین ام یا بظاہر ظاہری من سے القول بات۔ قل آپ کہہ دیجئے سمو تم نام لو ہم ان کے ام کیا تنبئون تم خبر دیتے ہو اسے بما اس کی جو لا نہیں یعلم وہ جانتا فی من الارض زمین ام یا بظاہر ظاہری من سے القول بات۔ بلکہ مزین کر دیا گیا لواس الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفر و کفر کیا مکر ہم ان کا وصدوا وہ روک دیے گئے عن سے السبیل راہ سے اور من جسے یضلل گمراہ کر دے اللہ فابس ما نہیں علاوہ سے اس کے من ہاد کوئی ہدایت دینے والا۔ بلکہ مزین کر دیا گیا لواس الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفر و کفر کیا مکر ہم ان کا وصدوا وہ روک دیے گئے عن سے السبیل راستے اور من جسے یضلل وہ گمراہ کر دے اللہ فابس ما نہیں علاوہ سے اس کے من ہاد کوئی ہدایت دینے والا۔ تو افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت یعنی کیا وہ معبود برحق نہیں ہے جو ہر جان کا ہر لمحہ اور ہر حالت کا نگران اور محافظ ہے، اس کے ہر عمل سے نیک ہو یا بد پوری طرح جو ہے وہ واقف بھی ہے۔ وہ تمہارے ان جھوٹے معبودوں کی طرح جو سرے سے اس وصف سے ہی محروم ہے، یعنی انہیں کچھ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں۔ تو اس کے بعد یعنی یہ کتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے اللہ کے جو ہے وہ شریک بنا لیے ہیں جس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں پھر ان کے ذرا نام تو لو، اگر تم بالفرض ان کے نام لے بھی لیتے ہو تو وہ ایسی حیثیتیں ہیں کہ جو حقیقت میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ خود اپنے وجود اور بقا میں دوسروں کے محتاج ہیں، نہ وہ نفع و نقصان کا جو ہے وہ اختیار رکھتی ہیں نہ کسی دوسرے کا، وہ ایک مکھی بھی جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ پھر ان کا نام
اللہ کے شریک کے طور پر لینا یہ کس قدر جو ہے وہ نادانی اور جہالت ہے۔ حالانکہ اسے زمین کے چپے چپے کی خبر ہے، تو اگر ان شرکاء کا کہیں وجود ہوتا تو وہ ضرور جو ہے وہ انہیں جانتا ہوتا۔ تو یہ صرف اپنے منہ سے تم جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں بات کہہ رہے ہو، دل تمہارے بھی جو ہے وہ اس بات پہ پکے نہیں ہیں، پختہ نہیں ہیں۔ تم بھی مانتے ہو کہ اللہ کا جو ہے وہ کوئی شریک نہیں ہے۔ غور و فکر کرو تو اللہ رب العالمین جو ہے نے انسانی فطرت میں بھی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، وہ توحید کو رکھا ہوا ہے۔ انسانی فطرت بھی اس چیز کو نہیں مانتی کہ وہ اللہ کا کسی کو جو ہے وہ شریک تسلیم کرے۔ تو مکر سے مراد کفر اور اس کے لیے جو ہے وہ باطل دلیلیں گھڑنا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے کر کے مشرک بنانا ہے، خوشنما بنا دینا۔ تو یعنی ان کے اعمال بد کی نحوست ہے، نفسانی خواہشات ہیں، شیطان نے یہ کہہ لیں کہ ان کے لیے مزین کر دیا ہے ان کی چالوں کو، اور وہ سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو جو ہے وہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اس کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی نہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ہدایت دے۔ لاواسعون کے عذاب ہے، فی میں الحیا زندگی دنیا کی، و اللہ لعذاب یقیناً عذاب الآخرہ آخرت کا، اشق بہت سخت ہے۔ اور معنی ہی لاواسعون کے من سے اللہ من واق کوئی بچانے والا، لاواسعهم ان کے عذاب ہے، فی میں الحیا زندگی دنیا کی، و العذاب یقیناً عذاب الآخرہ آخرت کا، اشق بہت سخت ہے۔ اور ماں نہیں لاواسعهم کے من سے اللہ من واق کوئی بچانے والا۔ تو دنیا میں بعض اوقات جو ہے وہ آسمانی کوئی آفت آ گئی، بیماریاں، فاقے، تنگ دستیاں، تو مصیبتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی عذاب دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی بہت سخت جو ہے وہ عذاب ہوگا، وہاں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ مثال الجنہ ہے اس جنت کی التی جس کا وعدہ کیا گیا ہے المتقون پرہیزگاروں سے، تجری بہتی ہیں، من سے تحتی نیچے ہا ان کے الانہار نہریں، اکلو پھل ہا اس کا، دائمی ہے، وارزلو سایہ ہا اس کا، دل کا یہ عقبہ انجام ہے اللہ جنہوں لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور عقبہ انجام الکافرین کافروں کا النار آگ ہے۔ مثال الجنہ اس جنت کی، التی جس کا وعدہ کیا گیا المتقون پرہیزگاروں سے، تجری کہ بہتی امین سے تحتی نیچے ہا ان کے الانہار نہر، اکلو پھل ہا اس کا، دائمی، اور ذلو سایہ ہا اس کا، دل کا یہ عقبہ انجام اللہ جنہوں لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور عقبہ انجام الکافرین کافروں کا النار آگ ہے۔ تو پیچھے اہل جہنم کا تذکرہ تھا، اب یہاں جو ہے وہ اہل جنت یا جنت کی صفت کا بیان ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ کیسی ہے۔ تو جنت ایسی جنت ہے کہ اس کے درخت اور مکانوں کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل بھی دائمی ہے، نہ ختم ہوگا، اور اس کا سایہ بھی دائمی، وہ بھی ختم نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اہل جنت کے لیے نہیں ہوگی۔ وار الذین وہ لوگ جو آتینا ہم نے ہم انہیں کتاب یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بساتھ ما جو انزل اتارا گیا الیہ طرف کا آپ کی، وارمن سے الاحزاب گروہوں میں، من جو ینکر وہ انکار کرتا ہے، بعض ہو اس کے، وار الذین وہ لوگ جو آتینا ہم نے ہم انہیں الکتاب یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بساتھ ما جو انزل اتارا گیا الیہ طرف کا آپ کی، وارمین سے الاحزاب گروہوں میں، من جو ینکر وہ انکار کرتا ہے، بعض احکام کا ہو اس کے۔ قل آپ کہہ دیجئے، انما بے شک صرف امرت حکم دیا گیا مجھے، ان کے اعبد میں عبادت کروں اللہ کی، واللہ نہ اشرک میں شریک ٹھہراؤں، بھی ساتھ ہی اس کے، الیہ طرف ہی اسی کی، ادعو میں دعوت دیتا ہوں، اور الیہ طرف ہی اسی کی مآب میرا لوٹنا ہے۔ قل آپ کہہ دیجیے، انما بے شک صرف امرت حکم دیا گیا ہے مجھے، ان کے اعبد میں عبادت کروں اللہ کی، واللہ نہ اشرک میں شریک ٹھہراؤں، بھی ساتھ ہی اس کے، الیہ طرف ہی اسی کی، ادعو میں دعوت دیتا ہوں، اور الیہ طرف ہی اسی کی مآب میرا لوٹنا ہے۔ اور کذالک اسی طرح انزل اتارا نہ ہم نے ہو اسے، حکمہ فرمان، عربی
واللہ بتائیں اگر اتبع پیروی کی تا آپ نے اہوا خواہشات کی ہوں ان کی، بعد ما کے جا آ چکا کا آپ کے پاس من العلم علم، ما نہیں لاوا سے کا آپ کے من سے اللہ من ولی کوئی حمایتی لا نواق کوئی بچانے والا، اور کذالک اسی طرح انزل اتارا نہ ہم نے وہ اسے حکمہ فرمان عربی یا عربی، واللہ بتائیں اگر اتبع پیروی کی تا آپ نے اہوا خواہشات ہم ان کی، بعد ما کے جا آ چکا کا آپ کے پاس من العلم علم، ما نہیں لاوا سے کا آپ کے من سے اللہ کے عذاب، من ولی کوئی حمایتی لا نواق کوئی بچانے والا۔ تو جس طرح پہلے انبیاء کی طرف کتابیں اتری ہیں اسی طرح ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے، جس طرح ہر نبی پر اس کی قوم کی زبان میں وحی اور کتاب نازل کی، اسی طرح عربوں پر بھی انہی کی زبان میں جو ہے وہ کتاب نازل فرمائی، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کی سمجھ نہیں اور ہماری زبان میں جو ہے یہ کتاب کیوں نہیں نازل کی گئی۔ دوسرا انزلناہ کے لفظ سے جو ہے یہ ان لوگوں کا رد بھی ہو گیا کہ جو اللہ کے لیے اوپر کی طرف اوپر کی جانب ہونے یا عرش کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے اس کو اتارا ہے تو جو چیز اتاری جاتی ہے وہ اوپر سے اتاری جاتی ہے نہ کہ ادھر سے۔ پھر آپ کے مخاطب اگرچہ قیامت تک کے تمام جن و انس ہیں تو سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ عرب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے ان کا اور ان کی زبان کا انتخاب کیا، ان کی فطری خوبیوں اور ان کی زبان کی جامعیت، فصاحت، بلاغت اور کہہ لیں کہ آسان ہونے کا بھی جو ہے وہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ عربی جو زبان ہے دوسری زبانوں پر اللہ رب العالمین نے اس کو فوقیت دی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پھر میں نے انہیں پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر کیا جو ذات کہ وہ ہر جان پر نگران ہے اس پر جو اس نے کمایا کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ کہیے تم نام تو لو ان کے، ام تنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو اسے بما لا يعلم فی الارض، یعنی اللہ کو اس چیز کی جو وہ نہیں جانتا زمین میں، ام بظاہر من القول، یا اوپر ظاہری بات سے کہہ رہے ہو۔ بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل، بلکہ مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے کفر کیا ان کا مکر، وصدوا عن السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اکلھا دائم وظلھا، اس کا پھل دائمی اور اس کا سایہ بھی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا کیا۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ، اور یہود و نصارہ کے گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، آپ کہہ دیجیے مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو وإلیہ مآب، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فرمان بنا کر کے اتارا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور واقعی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، آپ کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔